ان دنوں ناظرین کرام مصر میں ستارہ پرستی جاری تھی. سب سے بڑا دیوتا آفتاب تھا، جس کو وہ اپنی زبان میں را کہتے تھے. را اور عین، را کہا کرتے تھے. ان کی دارالحکومت کا نام مدینۃ الشمس تھا، جس کو مصری ان کہتے تھے. یہیں آفتاب دیوتا کا مندر تھا اور بادشاہ آفتاب دیوتا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کا لقب رعسیس ہوتا تھا، یعنی ابن شمس. یہی سبب ہے کہ سلاطین مصر کو دعوی خدائی تھا. جتنے فرعین مصر تھے وہ خدائی دعویٰ کیا کرتے تھے. آفتاب کے دیوتا کے علاوہ مصر میں اور بھی بہت سارے دیوتا اور دیوتیاں تھیں، یعنی دیویاں تھیں، اور ہر شہر کا ایک خاص الگ دیوتا تھا. پھر شہر کے ہر گھر کا اور ہر گھر کے ہر فرد کا الگ الگ دیوتا تھا. سارے ملک میں 19 دیوتا اور 11 دیویاں بڑی تھیں. آپ نے یہاں بھی پیغام الہی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دینا شروع کیا. کہتے ہیں ناظرین کہ آپ کے زمانے میں دنیا کے مختلف خطوں اور حصوں میں کل 72 زبانیں بولی جاتی تھیں، 72، جن پر آپ کو کلی عبور حاصل تھا. یعنی اب لینگویجز پر بھی آ جائیں تو حضرت ادریس علیہ السلام کو 72 زبانوں پر عبور حاصل تھا. یہ رب کریم کی عطا اور بخشش اور حقیقتاً معجزہ تھا. اب آپ سوچئے کہ جب حضرت ادریس کو 72 زبانوں پر عبور حاصل ہے تو جو امام الانبیاء ہیں، جو حضرت ادریس کے بھی امام ہیں، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہیں کتنی زبانوں پر عبور ہوگا؟ میں تو کہتا ہوں وہ ہر ایک کی بولیاں سمجھ لیتے تھے. وہ تو چڑیوں کی، پرندوں کی، گوہ ان سے آ کر بات کرتی، بھیڑیے ان سے آ کر کلام کرتے، اونٹ نے آ کر اپنے مالک کی شکایت کی. تو یہ تو امام الانبیاء ہیں. حقیقتاً معجزہ تھا. اور حضرت ادریس جس قصبے، شہر یا قبیلے میں تشریف لے جاتے، وہاں ان کی زبان میں تبلیغ کا فریضہ ادا فرماتے. آپ کو پیغمبر سریانی بھی کہا جاتا ہے. دراصل آپ کو بت پرستوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے مبعوث فرمایا گیا تھا، جنہوں نے اس دور میں ہر سو کفر و شرک کا بازار گرم کر رکھا تھا. آپ قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، بستی بستی اور شہر شہر جا کر لوگوں کو احکام الہی کے متعلق بتاتے تھے. بعض آپ کی بات کو مان لیتے تھے، اکثر نہیں بھی مانتے تھے، لیکن آپ فرائض کی ادائیگی میں دن رات کوشاں رہے. حضرت ادریس علیہ السلام خاموش پسند، سنجیدہ، متین اور انتہائی فکر و خوض کے عادی تھے. آپ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہر جگہ خود تشریف لے جاتے، کیونکہ بعض قصبے اور شہر بہت دور تھے. لہٰذا آپ غور فرمانے لگے کہ کس طرح جامعیت اور مختصر عرصے میں اللہ کا پیغام دور نزدیک پہنچایا جا سکتا ہے. بالآخر آپ نے فیصلہ فرمایا کہ ہر علاقے سے ان نوجوانوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کی باقاعدہ تعلیم و تربیت شروع کر دی جو آپ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا سکیں گے. دینی تعلیم کے ہم آہنگ آپ نے انہیں علم اعداد، علم الحساب سکھایا، یعنی میتھمیٹکس سکھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد بتائے. حکمت و نجوم اور منطق کے نقاط واضح کیے. آسمانی صحیفے جو عبرانی زبان میں تھے وہ پڑھائے. آپ جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن کفر سے ضرور ٹکر ہوگی، لہٰذا آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر اسلحہ سازی شروع کر دی اور انہیں عسکری تربیت بھی دی. اس طرح تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ لشکر بھی تیار ہو رہا تھا تاکہ اگر ضرورت پڑی تو منکرین حق کو دنداں شکن جواب دیا جائے گا. اور اس دوران رشد و ہدایت اور تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رہا. اب آگے کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اسلحہ سازی بھی ہو گئی ہے، تربیت بھی دی جا چکی ہے، یعنی اب مجھے لگتا ہے کہ آگے کوئی جنگ ہونے والی ہے اور کچھ شیطان قوتیں اب حضرت ادریس سے مقابلے کے لیے تیار ہیں. یہ آخری ایپیسوڈ حضرت ادریس کا آپ سحر میں دیکھ سکیں گے، اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام، ان کا قصہ سب سے خوبصورت قصہ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، اور سب سے دلچسپ قصہ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ہے. تو حضرت ادریس علیہ السلام کے اس وقت ایپیسوڈ کو ہم یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں. انشاءاللہ سحر میں اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا آغاز ہوگا. ہمارے انبیاء سے عامر لیاقت حسین کو اور یہ توتو بھائی کو اجازت دیجیے. آنکھیں بند کی ہوئی ہیں آج انہوں نے، پتہ نہیں کیا ہو گیا آج ان کو، سن ہی نہیں رہے ہیں، بات ہی نہیں کر رہے. توتو بھائی، توتو بھائی السلام علیکم، کچھ بول کے سنا دیجئے، بولیے. مرضی کے مالک ہیں بھائی، جب جی چاہتا ہے تو بولتے ہیں، اور ایسا بولتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ، السلام علیکم، لیکن یہاں بول کے نہیں سناتے. خیر، ان سے بعد میں بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور ہمارا پروگرام ہوگا چاہت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.